کوئی کتاب رکھ لی وہ پڑھ لی، کوئی کیسٹ لگا دیا وہ سن لیا. ایک کام تھا جو کر سکتے تھے کر لیا. اور اخر وہ عمل صالح جو آسانی سے کر سکتے تھے مگر نہ کیا، فرصت ضائع کر دی بلا وجہ کہ اچھا پوسٹ پون ہی کر دی، چلو ٹھیک ہے اب دیکھیں گے نا، آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا، پھر کبھی صحیح. یہ انداز. تو یہ قدم و اخر، یہ تمام جو کہ تفسیر کی ہے، یہ تمام ہی شیڈز جو ہیں ان دو الفاظ کے اندر آتے ہیں. اور اسے ملتا جلتا مضمون ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یاسین میں. ہم لکھ رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے. ایوری تھنگ از دیر، کوئی چیز ادھر ادھر مس پلیس نہیں ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جتنی زیادہ نیکیاں اپنے وقت میں سمیٹ سکیں، وقت ضائع کیے بغیر ہم ان چیزوں کو سمیٹ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ بات کا رخ ایک دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ رہا ہے، لیکن تحویل خطاب سے پہلے یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے بات کرنا چاہ رہا ہے، بلکہ یہ ہمیں خود متعین کرنا ہوگا، ہمیں خود اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ اب بات کس سے ہو رہی ہے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ خطبے والا انداز جو ہے بہت ہی نمایاں ہے. فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل شروع زمانے کی صورت ہے، صورت القیامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وحی اخذ کرنے کی، وحی حاصل کرنے کی پریکٹس نہیں ہوئی تھی. ہوتا یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ساتھ اس وحی کو دہرانا بھی شروع کر دیتے تھے. آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں آپ اس وحی کو بھول نہ جائیں. اتنی بڑی امانت ہے جو آپ کے سپرد کی جا رہی تھی، اتنی بڑی امانت، یعنی اللہ کے کلام کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی. اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے آپ یہ مشقت اٹھاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ امت اس عظیم خزانے کے ایک لفظ سے بھی محروم ہو جائے. تو جیسے جیسے جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، جو ہی وہ وحی آپ کے دل پر نازل ہوتی تھی، ساتھ ساتھ آپ زبان کو بھی حرکت دیتے تھے تاکہ اس کو یاد کر لیں. تو اس چیز سے روکا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. اس مشقت سے آپ کو بری کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ محنت مت کیجیے. فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، ان علینا ہمارے ذمے ہے، جمعہ اس کو جمع کر دینا اور اس کو پڑھوا بھی دینا. جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے، اللہ پر ذمہ داری کوئی اور تو ڈال نہیں سکتا کہ ہم اللہ کو ذمہ دار بنا دیں کہ اللہ تو اس بات کا ذمہ دار. ہم تو کر نہیں سکتے. اللہ خود ہی کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے. مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے کتب علی نفسہ رحمہ، اللہ نے تو فرض کر لیا ہے اپنے ذمے رحمت کو. اللہ خود ہی کوئی چیز اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اب یہاں قرآن کا جمع کرنا، قرآن کو آرگنائز کرنا، اس کی تنظیم کرنا اور اس کا پڑھوانا، یہ تمام ذمہ داریاں اللہ نے اپنے اوپر لے لیں
کہ ہم یہ سارے کام کریں گے۔ قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بری کر دیا کہ آپ بے فکر رہیے، ان موتیوں کو ہم بکھرنے نہ دیں گے، ایک ایک لفظ محفوظ رہے گا، نہ صرف آیات محفوظ رہیں گی، نہ صرف یہ موتی محفوظ رہیں گے، بلکہ ان موتیوں کی مناسب زیب و زینت، ان موتیوں کی مناسب تنظیم بھی اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ کس موتی کو کہاں رکھنا ہے، کس کی خوبصورتی کہاں اجاگر ہوگی، کس موتی کی، کس آیت کی افادیت کہاں پر سب سے زیادہ ہوگی، یہ ساری ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تو قرآن کو ارینج کرنا، قرآن کو پرزرو کرنا، تمام ذمہ داریاں اللہ نے اپنے اوپر لے لیں۔ تو فرمائے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کا لفظ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی چیز، اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ قرآن ایک تو کیا، پڑھی جانے والی چیز، کثرت کے ساتھ پڑھی جانے والی چیز، ایک اور اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور انہی معنوں میں یہاں یہ لفظ آیا ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری اس کو جمع کرنا اور اس کو ترتیب دینا۔ تو قرآن کا لفظ جو ہے آگے پھر جمع کے معنوں میں آ رہا ہے، فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم اس کو جمع کر دیں، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں، اس وقت تم اس کی قراءت کو غور سے سنو۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو جمع کر دیں۔ اسی طرح قرآن کے اور بھی معنی ہیں، منظم کر دینا کسی چیز کو، ترتیب دے دینا کسی چیز کو، اجزاء کو جوڑ دینا، مختلف انگریڈینٹس کو جوڑ دینا ایک خاص ترتیب میں۔ جمع کرنے کے اور پڑھنے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ جب کوئی چیز جمع ہوتی ہے تو کسی آرڈر میں جمع ہوتی ہے نا، ایسی ہیپ ہیزرڈ تو جمع نہیں ہو جاتی۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف خود جمع کرنے کی ذمہ داری لی، بلکہ اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کرنے کی ذمہ داری لی، اور پڑھوانے کی، صحیح تلفظ کی، کیا اس کا ڈکشن ہوگا، کیا اس کا پروننسیشن ہوگا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری اس کو جمع کرنا اور اس کو منظم کر دینا، اس کو ترتیب دے دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اس کو جمع کر دیں، جب ہم اس کو جس طرح سے پڑھوائیں، ہم جس ترتیب میں اس کو جمع کریں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی ترتیب کی، اسی تلفظ کی، آپ اسی چیز کی پھر پیروی کیجیے۔ سمجھ آئے آپ کو؟ یا قرآن کا لفظ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، ملٹیپل میننگز میں آ رہا ہے، کئی پہلو ہیں یہاں پہ لفظ قرآن کے۔ جمع کر دینا، ترتیب دے دینا، پڑھوا دینا، تینوں معنوں میں آ رہا ہے، اور تینوں معنی یہاں اپلیکیبل ہیں کہ جب ہم قرآن کو جمع کر دیں، جب ہم اس کو ترتیب دے دیں، جس طرح ہم اس کو پڑھوائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اسی کا اتباع کیجیے، آپ اسی تلفظ کے ساتھ پڑھیے جس طرح ہم آپ کو پڑھوا رہے ہیں، آپ اسی آرڈر میں پڑھیے، اسی سیکوینس میں پڑھیے جس میں کہ ہم آپ کو پڑھوا رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کی جمع اور قرآن کی ترتیب اور قرآن کو آرگنائز کرنا، اس کے مختلف آیات جو مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں ان کو جمع کر کے جوڑنا، یہ سب اللہ نے براہ راست اپنی ذمہ داری قرار دی ہے۔ تب بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ خود زمین پر آیا تھا لوگوں کو بتانے؟ کیا لوگوں نے اللہ کو دیکھا تھا کہ اللہ آ کے فرمائے کہ اچھا اس آیت کو یہاں رکھ دو؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں نا کہ ترتیب مصحف مختلف ہے اور ترتیب نزولی تو مختلف ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ تو ہے پہلی وہی، آ رہی ہے بالکل قرآن کے آخری حصے میں، تو کس نے رکھا اس کو قرآن کے آخری حصے میں؟ سورہ بقرہ وہ تو مدینے میں جا کر نازل ہوئی، تو اس کو کس نے رکھا قرآن کے شروع میں؟ پھر سورہ بقرہ میں سود کی آیات وہ تو پھر کہیں 9 ہجری میں جا کر نازل ہوئیں، تو کس نے ان سود کی آیات کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ خود تشریف لایا تھا؟ اللہ نے کہا کہ تو ہم نے کیا، ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کر دینا، ترتیب دے دینا۔ کس نے کیا بتائیے؟ اللہ نے کروایا۔ کس سے کروایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعض لوگ یہ
شک سا پیدا کر دیتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کو خود بھی شک ہو. ان کا خیال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قرآن مرتب نہ ہوا تھا، ترتیب نہیں تھی، اور بعد میں جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف بنایا تو انہوں نے کیا کیا کہ طویل طویل صورتیں شروع میں رکھ دیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آخر میں رکھ دیں، تو خود ہی ترتیب دے دی انہوں نے. یہ بات بالکل غلط ہے، یہ قرآن کے نص کے خلاف جاتی ہے چیز. یہاں قرآن میں یہ دلیل، یہ ثبوت موجود ہے کہ جو قرآن کی ترتیب آج ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو اس طرح منظم فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. قرآن کا جمع ہونا سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں ہوا، پھر صحابہ میں سے جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ ہوا. پھر یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی، مسلمہ کذاب کے خلاف جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار کھڑا ہو گیا تھا. جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو کتابی شکل میں لکھوا دیا. اب قرآن لکھا ہوا تو تھا، انہوں نے کوئی بدعت نہیں کی. اور بدعت کے لفظ کو بھی سمجھیں، بدعت کیا چیز ہے؟ صحابہ جو ہیں، کیا ان سے توقع ہے کہ وہ دین میں بدعات ایجاد کریں گے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت شروع کر دی. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدعت شروع کر سکتے ہیں؟ اب کوئی کہے کہ یہ تو بڑی جرت آپ نے کی کہ آپ نے صحابہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں اکٹھا اس طرح سے کر دیا، تو یہ جرت ہم کر نہیں سکتے اگر ہمارے سامنے کوئی دلیل نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ 71 طبقات میں تقسیم ہو گئے، اور نصارہ جو ہیں وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور مسلمان 73 فرقوں میں 73 سیکٹس میں تقسیم ہو جائیں گے، اور سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک طبقے کے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ وہ نجات پانے والا طبقہ کون ہوگا، وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کا عمل کیا ہوگا؟ اس پر آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ اس راستے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خود دین میں دلیل بنایا ہے. ہم نے وہ حدیث ابھی پڑھی ہے نا، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت سے فتنے دیکھو گے، اور ایسے موقعوں پر تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین المہدیین کے طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، ان کو ہاتھ سے جانے مت دینا. تو آپ نے تو صحابہ کو، اور صحابہ میں سے بھی خاص طور پہ خلفائے راشدہ کو، جو 4 خلفاء ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کو تو آپ نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ ان کے عمل کو تم قبول کرنا. اب اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اگر بدعات ایجاد کرنے لگ گئے تو پھر ہم کس کو پکڑ سکتے ہیں؟ تو صحابہ کا دین کے معاملے میں کوئی مشورہ، کوئی اجتہاد کر کے کسی مشورے سے کسی اجتہاد پر پہنچنا وہ بدعت نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دین میں حجت قرار دیا ہے، خاص طور پہ خلفائے راشدہ کو. تو جو کام انہوں نے کیا وہ بدعت نہیں کہلایا جا سکتا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے، قرآن کا جمع کرنا تو بدعت ہو گیا، تو دراصل ان کی نظر سے شاید وہ حدیث نہ گزری ہوگی جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ تم ان کے طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. ان سے بڑھ کر دین کے جاننے والے کوئی تھے نہیں. اگر یہ کام غلط ہوتا تو ابھی ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی کام اگر صحابہ غلط ہوتا دیکھتے تو وہ خاموش نہ رہتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا، کتنے صحابہ موجود تھے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے. عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، علی رضی اللہ عنہ موجود تھے. کیا ایک غلط کام ہوتا دیکھ کے وہ خاموش رہتے؟ ہرگز بھی خاموش نہ رہتے. تمام صحابہ نے اپنی رضا اس کام کے لیے دے دی کہ ہاں قرآن کو جمع کر لینا چاہیے. تو یہ اجتہاد ہے جو مسلمانوں نے کیا، اس کو ہم بدعت نہ کہیں گے بلکہ ہم اس کو پہلا اجتہاد کہیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو لہٰذا اس طرح قرآن کو جمع کر لیا گیا تاکہ قرآن کو لکھ لیا جائے اور دیکھا جائے. تو اس کی دلیل ان کے پاس موجود تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سامنے قرآن لکھوایا.
اگر آپ نے قرآن نہ لکھوایا ہوتا تو چلو کوئی کہتا کہ بھائی لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو منہ زبانی چلنے والی چیز ہے، تو آپ نے تو خود لکھوایا. کیا کیا گیا کہ ان بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر لیا گیا. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن 2 جلدوں کے درمیان نہ تھا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ ما بین دفتین، ایک مصحف کی شکل میں نہ تھا، بلکہ اس کو جمع کر لیا تھا، کلیکٹ کر لیا تھا کم از کم. پھر آگے مزید کیا ہوا کہ اسلام کی فتوحات ہوتی چلی گئیں. اسلام عرب سے نکل کر عجم میں، نان عرب ملکوں میں پھیل گیا جن کی مادری زبان عربی نہ تھی. اب اس میں یہ ہوا کہ لہجوں میں فرق واقع ہونا شروع ہو گیا. جس لہجے میں پڑھتے تھے اسی لہجے میں لکھتے بھی تھے. قرآن پر اس طرح زبر زیر تو لگے ہوئے نہ تھے کہ بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ وہ اس کو پڑھ لیں. مثال کے طور پہ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ ادائیگی میں بھی فرق ہو رہا تھا. جیسے کہ قاف ہے، اب کچھ لوگ ہیں جو کہ قاف ادا نہیں کر سکتے، قالو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو قرآن کا مصحف ہے اس میں ہم دیکھ تو سکتے ہیں نا کہ قاف لکھا ہوا ہے. اگر کوئی قاف نہیں پڑھتا، قالو نہیں پڑھ سکتا، وہ خالو پڑھتا ہے اس کو، تو یہ اس کی مجبوری ہے. لیکن اس کے خالو پڑھنے سے وہ خالو لکھا تو نہیں جائے گا. تو اگر لکھا ہوا نہ ہوتا اور صرف لوگ تلفظ سے اس طرح ادا کر رہے ہوتے تو جو خالو کہتا اور جو اس کو سنتا وہ خالو لکھ لیتا، اور یہ مسائل پیدا ہونے لگ گئے تھے. تلفظ کی غلطیاں ہو رہی تھیں تو قرآن کے لکھنے میں بھی ہو سکتا تھا کہ فرق واقع ہو جاتا اور اس طرح معنی ہی بالکل تبدیل ہو جاتے. لہٰذا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک رسم الخط پر، ایک اسکرپٹ پر قرآن لکھوا دیا اور باقی سب نسخے ضائع کرنے کا حکم دے دیا کہ کہیں مسلمانوں میں قرآن کے تلفظ پر اختلافات پیدا نہ ہو جائیں اور اس میں معنوں کی تبدیلی کہیں واقع نہ ہو جائے. قریش کی عربی میں دراصل قرآن نازل ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے قرآن کا انٹروڈکشن ڈسکس کیا تھا وہاں یہ سب باتیں ڈسکس کی تھیں. قرآن جو ہے یہ قریش کی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، کلاسیکل عربک میں نازل ہوا ہے، اس لیے قریش ہی کے رسم الخط پر قرآن لکھا گیا. اب دنیا میں ہر جگہ اسی انداز پر لکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا ٹیکسٹ بغیر کسی ڈسکرپنسی کے امریکہ سے افریقہ تک ایک ہی ہے الحمدللہ. تو اس طرح قرآن کا جمع ہونا پورا ہوا، مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کریں گے تو اس میں گڑبڑ ہو نہیں سکتی، اس میں غلطی ہو نہیں سکتی. بعض لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے وحی کے نام پر کچھ چیزیں قرآن میں شامل کر دیں. یہ ہو نہیں سکتا، یہ قرآن کے خلاف بات جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہیں جس نے کہ یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو ہو نہیں سکتا کسی نے ایڈیشن سبٹریکشن کر دیا ہو، ورنہ تو قرآن کی بات غلط ثابت ہو گئی. اور دوسرا ثبوت ہم کو یہاں سے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے اور اس کو ترتیب دیں گے. ترتیب اس طرح سے ہوئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ خود فرما دیتے اس کو فلاں آیت کے ساتھ لکھ دو. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک مصحف میں نہ لکھوایا، اس لیے کہ ابھی وحی کا تو نزول چل رہا تھا، وحی کا نزول تو جاری تھا. کوئی آیت کسی صورت کے ساتھ لکھنی ہوتی تھی، کوئی آیت کسی صورت کے ساتھ لکھنی ہوتی تھی، تو لہٰذا الگ الگ اجزاء پر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی تھیں. لیکن جب آپ اس کو پڑھتے تھے قرآن کو تو ایک خاص ترتیب سے آپ پڑھتے تھے اور اسی ترتیب کو صحابہ فالو کرتے تھے اور اسی ترتیب سے اس کو حفظ کرتے تھے. سمجھ آیا آپ کو؟ یعنی دیکھیں سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی نا، وہ حفظ کر لی گئی ہوں گی، ٹھیک ہے. چلیں پھر وقت گزرا سورہ فاتحہ نازل ہوئی. 5ویں وحی ہے سورہ فاتحہ، پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی. سورہ فاتحہ نازل ہوئی، سب نے سورہ فاتحہ حفظ کر لی. اب جب وہ پڑھتے تھے اس کو ایک خاص ترتیب سے پڑھتے تھے. اب وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے بعد سورہ علق. سمجھ آئی؟ پھر مدینے آئے، مدینے جب آئے تو سورہ بقرہ کا نزول شروع ہو گیا. اب کس طرح پڑھتے تھے؟ اب وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر وہ سورہ بقرہ پڑھتے تھے. اس کے بعد جو مکی دور کی صورتیں نازل ہوئی تھیں، والشمس والضحاہا ہو، یا کہ والضحا واللیل اذا سجا ہو، یا الم نشرح لک صدرک ہو، یا انا انزلنا، کوئی بھی ہو، وہ بعد میں پڑھا کرتے تھے.
تو اسی ترتیب سے انہوں نے حفظ کیا. تو آپ سوچیں اس زمانے کا حفظ مشکل کتنا ہوگا، اس لیے کہ کانسٹنٹلی ترتیب چینج ہو رہی تھی، لیکن اس میں پکا کتنا ہوگا. ہم کہتے ہیں نا کہ ان سائڈ اینڈ آؤٹ کسی کو کوئی چیز اگر آتی ہو، لوگ نہیں کہتے کہ اس کو تو فلاں چیز تو ہی نوز دیٹ تھنگ لائک دا بیک آف ہز ہینڈ، کسی بھی طرح سے آپ اس سے پوچھ لیں اس کو وہ چیز آتی ہے. تو اس طرح ترتیب بار بار قرآن کی بدلی اور صحابہ نے اسی ترتیب سے قرآن کو حفظ کیا. تو سوچیں ان کا قرآن کتنا پختہ ہوگا، بھولنے کا کیا سوال. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہو کہ پختگی کے ساتھ قرآن کو جو ہے وہ صحابہ کو حفظ کروا دیا جائے. تو خود آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب فرماتے تھے کہ فلاں آیت کے ساتھ اس والی وحی کو لکھ دو. اور رمضان میں ہر سال خود جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور جتنا بھی اس وقت تک قرآن نازل ہوا ہوتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے. جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے، پھر ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو کسی ترتیب سے پڑھتے ہوں گے نا. قرأناہ کس ترتیب کے ساتھ پڑھتے تھے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب دی تھی اسی حساب سے پڑھتے تھے. جو آخری رمضان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس میں رمضان جو تھا اس رمضان میں 2 دفعہ قرآن کا دورہ کیا گیا. اور یہی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الحمدللہ آج بھی مسلمان دہراتے ہیں کہ تراویحوں میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. اور اب تو اللہ کے فضل سے اور اس میں اضافہ ہوا ہے. اب تو قرآن کا ترجمہ، دورہ قرآن ہم کہتے ہیں نا، دورہ ترجمہ قرآن جو اب جگہ جگہ الحمدللہ ہونے لگ گئے ہیں، اور اس کا فائدہ اس سے ہم انکار کر نہیں سکتے، اس لیے کہ رمضان ہے قرآن کا مہینہ. عجیب ہی طرح کی کیفیت ہوتی ہے انسان پہ، اور دل بہت کھلے ہوتے ہیں اور شیطان بند ہوتے ہیں. قرآن بہت آسانی سے جذب ہوتا ہے رمضان میں. تو یہ سب سنت ہی سے چیزیں ثابت ہیں، چاہے دورہ ترجمہ قرآن ہو، چاہے دن میں قرآن کو پڑھا جائے، چاہے رات میں نماز میں قرآن کو پڑھا جائے، یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں. تو اس طرح آخری رمضان میں 2 دفعہ قرآن کا آپ نے دورہ کیا جبریل امین کے ساتھ. قرآن کی آخری آیت کے ساتھ ہی قرآن کی ترتیب مکمل ہو گئی تھی. ایک بات کی چیز نہیں، کسی صحابی کا اس میں کوئی اوپینین شامل نہیں ہے، کسی صحابی کی رائے یا کسی صحابی کی عقل شامل نہیں ہے، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی. یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو مکمل فرمایا، اور ان کی بھی مرضی نہ تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انہوں نے اس کو ترتیب دیا. اور اس کی دلیل یہاں سورہ قیامہ میں موجود ہے. تو جمع قرآن، ٹھیک، جمع قرآن اور ترتیب قرآن دونوں چیزیں، جمع قرآن اور ترتیب قرآن اللہ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مکمل کر دیا. کلیئر ہوا آپ کو؟ دوبارہ دہرا دوں، جمع قرآن اور ترتیب قرآن اللہ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام کی نگرانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مکمل فرما دیا. تو جو مصحف کی ترتیب ہے یہی ترتیب ہے جو کہ اللہ نے کی ہے اپنی وحی کی، اپنے کلام کی ترتیب وہی ہے جو آج مصحف میں ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہی لوح محفوظ کی ترتیب ہے. آتا ہے نا قرآن میں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے. اب ہمارے اس عقیدے میں ذرا کمی آئی، کوئی شک یا شبہ پیدا ہوا قرآن کے جمع ہونے کے بارے میں یا قرآن کی ترتیب کے بارے میں، تو شکوک و شبہات کے دروازے کھل جائیں گے، لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا اس کی طرف سے. تو یہاں تک تو ٹیکسٹ کی حفاظت مکمل ہو گئی. اب اس کے معنوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. تو مطلب سمجھانے کے لیے کیا پھر اللہ تعالیٰ تشریف لایا دنیا میں؟ کیا اللہ نے بتایا کہ صلاۃ کا مطلب یہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو پھر ذہن میں لے آئیے اس حدیث کو کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول تو اللہ تعالیٰ کا یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے اعلان کرنے والا بن کر آتے ہیں
جو اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں، وہ تو وہی بولتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. اب قرآن میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ڈکشنری سے ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا، نہ گرامر کے قوانین سے سمجھا جا سکتا ہے، نہ کسی اور ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. ان کا مطلب اللہ ہی بیان فرماتا ہے. تو یہ جو بیان ہے کہ ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کلام کو بیان کر دینا. تو بیان سے مراد کیا ہے؟ تفسیر، اس کو سمجھا دینا، اس کی وضاحت کر دینا، اس کو ڈسکرائب کر دینا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. بیان قرآن کے دو طریقے ہیں: تفسیر قرآن بذریعہ قرآن. کہیں کوئی حکم آیا، مثال کے طور پہ کلالہ کے احکامات سورہ نساء کے آخر میں آئے، پھر اس کی مزید وضاحت آ گئی. کلالہ کے احکامات سورہ نساء میں ہم نے پڑھے، اور سورہ نساء کے آخر میں مزید کلالہ کے بارے میں وضاحت آ گئی. زکوٰۃ کا ذکر آیا سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں. زکوٰۃ کے مصارف خود قرآن میں بیان ہو گئے. تو تفسیر قرآن بذریعہ قرآن، یعنی کہ تفسیر قرآن بذریعہ وحی جلی، اللہ کے کلام کی تفسیر وحی جلی کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے سے. اور دوسرا طریقہ ہے اللہ کے کلام کی تفسیر وحی خفی کے ذریعے سے، یعنی تفسیر القرآن بذریعہ صاحب القرآن. سنت رسول، قول رسول، تقریر رسول کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کا طریقہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو بھی اختیار کیا. تو یہ دو طریقے ہیں جن سے کہ قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، کہیں پر انگلش کا لفظ لکھا ہے ایٹ، EAT، ایٹ، ٹھیک ہے، یا اردو کا لفظ لکھا ہے کھاؤ. یہ لفظ تو لکھا ہوا محفوظ ہے، اس کو پرزرو کر لیا، لیکن 10 لوگ اس کے 10 معنی بیان کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ایٹ کا مطلب ہے سو جاؤ، کوئی کہتا ہے ایٹ کا مطلب ہے کھا لو، کوئی کہتا ہے ایٹ کا مطلب ہے ہنسنا شروع کر دو. تو کنفیوژن ہوگا نا. تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ٹیکسٹ جو ہے پرزرو ہو گیا؟ ٹیکسٹ کیسے پرزرو ہوا جب اس کا مطلب ہی کسی کو پتہ نہیں، اور اتنا اختلاف ہو رہا ہے جب اس کے مطلب کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے جب صلاۃ کا لفظ بیان فرمایا قرآن میں، اس کا مطلب واضح فرما دیا احادیث کے ذریعے سے کہ بھئی صلاۃ کا مطلب یہ ہے. اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، یعنی حدیث. تو یہ ہے بیان کا طریقہ جس سے کہ قرآن بیان ہوا. قرآن اور حدیث مل کر قرآن کے معنوں کی وضاحت کرتے ہیں. اب یہ بات ہو گئی، بات سمجھا دی گئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ بیچم بیچ قرآن کا ذکر آیا ہے، اور آگے اور پیچھے پھر قیامت کا اور انکار کرنے والوں کا ذکر ہے. اس لیے کہ جو بھی آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرے. آخرت کو مانے اور قرآن کو نہ مانے یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. آخرت کو مانے گا تو قرآن کو ماننا ہوگا، اور جو آخرت کو نہیں مانے گا اس کو قرآن کا انکار کرنا ہوگا. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پر بھی کفار نے زبردست حملے کرے، بہت شکوک اور شبہات اٹھائے. بلکہ کتاب ہے مصطفیٰ اعظمی کا، آپ نے نام سنا ہے نا، جن کی آپ نے کتاب بولی ہے اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے ریسنٹلی مصطفیٰ اعظمی نے، اور وہ ہے کہ قرآنک ٹیکسٹ کیسے پرزرو کیا گیا. اور اس کے اوپر اتنے شدید حملے کیے ہیں کفار نے جن کا کہ شاید ہمیں علم بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن تو کسی اہمیت کا حامل ہی نہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور صحابہ نے بھی کوئی اہمیت اس کو تو نہیں دی تھی. وہ تو یہ ہوا کہ جب اسلام ایک سیاسی طاقت بن گیا اور دوسرے ملکوں میں پھیلنے لگ گیا تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہے کہ اوہو اس قرآن کو تو محفوظ کر لینا چاہیے. اور تب ایز این آفٹر تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں، بعد میں انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر انہوں نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے قرآن کو جمع کر آ کے لکھ دیا.
اور پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2 صدیوں تک قرآن جو ہے اس میں ایڈیشن سبٹریکشنز ہوتے چلے گئے. یہ بات ہمارے علم میں نہیں تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے صرف حدیث ہی پر حملہ کیا ہے.